جی 5 کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے کام کو پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو چلیں آج کے نئے سبق کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہمارا ہے سچی ہمدردی اور اس کا عنوان ہے ہمارے پاس درخواست۔ تو بیٹا درخواست آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ہم نے ایک بیماری کی درخواست لکھی تھی۔ یہ دیکھیں آپ کے صفحہ نمبر 5 پر درخواست لکھنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا تھا، جس میں آپ نے اپنی پرنسپل کے نام درخواست لکھنی تھی بیماری کی۔ تو اس میں بیٹا آپ کو تمام طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے بخدمت جناب پرنسپل صاحب یا صاحبہ، تو بیٹا نیا جو رول ہے، اگر آپ بخدمت جناب پرنسپل لکھیں گے یا آپ پرنسپل صاحب لکھیں گے، اگر آپ جناب لکھیں گے تو آپ صاحب نہیں لکھیں گے، اگر آپ صاحب لکھیں گے تو آپ جناب نہیں لکھیں گے۔ یہ آپ کی درخواست لکھنے کا ایک نیا طریقہ ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جناب عالی یا جناب عالیہ ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فجائیہ لگانا ہے، پھر یہاں سے آپ نے اپنی درخواست شروع کرنی ہے۔ اور درخواست کے لکھنے کے طریقے میں بخدمت جناب پرنسپل دی اسمارٹ اسکول رائیونڈ، عنوان آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کی کوئی بھی درخواست ہے، بیماری کی ہے، ضروری کام کی ہے، فیس معافی کی ہے، سرٹیفکیٹ کی ہے یا کسی بلدیہ آفیسر کے نام ہے، یہاں ہمارے کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر ہمیں بلدیاتی آفیسر کے نام درخواست لکھنی ہے، جو کہ اپنے جن کا عملہ جو ہے وہ گلی میں صفائی نہیں کرتا اور گلی میں کوڑے کرکٹ کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں، اور اس کے مطابق ہم نے صفحہ نمبر 113 کا سوال نمبر 9 ہے، جس کے اوپر گلی میں صفائی کے لیے عملے کی غیر حاضری پر بلدیاتی آفیسر کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ یہ اسی کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے پہلے عنوان لکھا، پھر جناب عالی لکھا، پھر گزارش ہے کے بعد آپ کا نفس مضمون کیا ہوگا، تمہیدی کلمات کہ آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہو، پھر اس کے بعد اصل مدعا کہ آپ کی اصل بات، آپ کی اصل وجہ کیا ہے جس کو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہو، اس کے بعد اختتامی کلمات کہ آپ نے درخواست کے اینڈ پر کیا لکھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک اس کا خط درخواست لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ درخواست کی جو تاریخ ہے وہ آپ اردو میں ہی اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ لکھیں گے، اس کے بعد درمیان میں آپ نے درخواست گزار جو ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ یہ آپ کی کتاب کے اوپر اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، جس کو آپ نے دیکھ کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی درخواست لکھنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ صرف آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر آپ نے صاحب لکھا ہے تو آپ نے صاحبہ یا صاحب کچھ نہیں لکھنا، اگر آپ نے یہاں پہ صاحبہ لکھ دیا جناب نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے۔ باقی آپ کی درخواست کا طریقہ یہی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری درخواست کا دوسرا جز کیا ہے، کہ ہم اس درخواست کو مختصر طور پر مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ آپ کے پاس اس کا طریقہ کار آ گیا اور اب ہم درخواست لکھتے ہیں۔ جی بیٹا وہی طریقہ کار کہ آپ نے درخواست کا سب سے پہلے کیا لکھنا ہے، بخدمت جناب بلدیاتی آفیسر رائیونڈ، ٹھیک ہے، یہاں میں نے بخدمت جناب لکھا ہے، صاحب نہیں لکھا۔ اس بات کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر پورا عمل کرنا ہے کہ آپ نے اگر جناب لکھ دیا ہے تو صاحب نہیں لکھنا، اگر آپ نے صاحب لکھ دیا ہے تو پھر آپ نے جناب نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ درخواست کا عنوان لکھیں گے کہ آپ نے درخواست لکھنی کس بارے میں ہے، کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں، تو آپ صفائی کے عملے کی غیر حاضری کے بارے میں بلدیاتی آفیسر کے نام درخواست لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جناب عالی کا آئے گا،
اس کے آگے آپ نے فجائیہ کا نشان ضرور لگانا ہے۔ اس کے کچھ نمبروں کی بھی ڈویژن ہوتی ہے، جس کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پہلی لائن، اس کا دوسرا جز، تیسرا جز، ان تینوں کے 3 نمبر ہیں ہمارے پاس، ان تینوں کے 3 نمبر ہیں۔ اور اس جو اندر کی باڈی ہے جس میں ہم نے کیا لکھنا ہے، اس کا اصل مدعا، اس کی اصل وجہ، اس کی تمہید اور اس کے اختتامیہ کلمات، ٹھیک ہے، ابتدائی کلمات، اس کا اصل مدعا اور اس کے بعد اس کے اختتامی کلمات جو ہم نے لکھنے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ ہیں ہمارے پاس 5 نمبر کے، کہ ہمارے پاس اس چیز کا ہے 1 نمبر، اس کی ڈویژن اس طرح بتا رہی ہوں، اس کی دوسری لائن کا ہے 2 نمبر، تیسری لائن کے ہیں 1 نمبر اس کا، 1 نمبر اس کا، اور اس کا بھی ہمارے پاس 1 ہی نمبر ہے، ٹھیک ہے، 3 نمبر یہ، اور اس چیز کے ہمارے پاس ہے 5 نمبر۔ اس کے بعد ہمارے پاس 1 نمبر اس کا اور 1 نمبر اس کا، اس طرح یہ درخواست ہماری مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس درخواست کو لکھتے ہیں، کچھ ڈیٹیل میں تو بہت زیادہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی کلاس کے حساب سے آپ کو کچھ مختصر سا لکھواؤں گی۔ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں خاکروب مہینوں غائب رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نکاسی کا نظام بری طرح سے متاثر ہے اور آنے جانے والوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اور مچھروں کی پیدائش کی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ برائے مہربانی جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالیں تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں۔ نوازش ہوگی، آگے آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے اہل محلہ کا نام لکھیں گے یا کچھ بھی ہو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے اینڈ پہ، کونے پہ آپ نے رائٹ سائڈ کے جہاں آپ نے درخواست ختم کرنی ہے اسی کے کونے پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ کو مورخہ یا بطریق کے نام سے آپ نے اردو میں ہی اس کی ڈیٹ لکھنی ہے، 11 دسمبر اور آپ کا 2020، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ درخواست کس طرح لکھنی ہے، کیسے لکھنی ہے، کہ اس کے حصے کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کا 1 نمبر ہے، اس کے 2 نمبر ہیں، پھر اس کا یہ 3 نمبر، اوپر والے پارٹ کے 3 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد باقی جو درخواست کا حصہ ہے، اندرونی حصہ، اس کے ہمارے پاس ٹوٹل 5 نمبر ہیں۔ پھر عین نوازش کے بعد 1 نمبر اس کا اور 1 نمبر آپ کی تاریخ کا 1 نمبر ہے۔ آپ نے درخواست اسی کے مطابق لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کی آپ کی ڈائری یہی جائے گی کہ آپ نے اس درخواست کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے، اور پیر کو آپ کا اس کے پورے سبق کا ٹیسٹ ہوگا، وہ آپ نے ٹیسٹ اس کا تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہی ہمیشہ والی بات کہ آپ اپنا سبق جو ہے دل لگا کر پڑھیں اور پورے کام کو مکمل کر لیں، تاکہ جب آپ اسکول میں آئیں تو آپ کے جو پیپرز ہیں وہ اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے ہو سکیں۔ اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ کے پیپر بھی اچھے ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، تو آپ اسکول سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنے آپشن ہیں، آپ کے پاس کسی قسم کی لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔